کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحبہ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ہم نماز کے فضائل سنتے ہیں، کبھی نماز نہ پڑھنے کی مذمتیں سنتے ہیں، عذاب سنتے ہیں، وعیدات سنتے ہیں۔ نماز اللہ پاک نے ہم پر جو لازم کی ہے، انسان ذرا غور کرے، رب پاک کے کتنے احسانات ہیں، اس نے کتنی قسم کی نعمتیں دی۔ نعمتیں جتنی ہیں اللہ پاک کی، ان کا شمار کرنا، گننا، فہرست بنانا، لسٹ بنانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے اور وہ کر نہیں سکتا۔ انسان مختلف اقسام کی نعمتیں اس کے متعلق جو ہیں اس کا بھی اسے ادراک نہیں ہے۔ یہ سو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج کا نکلنا، آنا جانا، ہوا کا بدل کے آنا، موسم کا بدل جانا، یہ بھی اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور ہواؤں کی بدلنے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ موسم کے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو گرمی میں ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سردی میں ہی ملیں گی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ نعمتوں کا ملنا، سورج کی اس تبدیلی کے ساتھ دنیا کی اس نظام کا چلنا، انسان کو ان باتوں کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کس کس قسم کی نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں۔ نعمت کو شمار کرنا دور کی بات ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اسے اس چیز کا ادراک، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی سمجھ تک نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ وہ منعم حقیقی ہے، نعمت دینے والی حقیقی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اور جو ایسا منعم حقیقی ہو، معبود برحق ہو، اس کی اتنی عطائیں ہوں کہ بندہ ایک لمحہ زندگی کا اس کی عطا، اس کے فضل کے بغیر نہیں گزار سکتا، اس کی عبادت سے غافل ہے، اس کے حکم کو پورا کرنے سے غافل ہے، تو کیسا بدبخت ہے وہ کہ وہ شخص اللہ پاک کی عبادت سے دور ہے۔ نماز بہت اہم ہے، بڑی اہم ہے، فرض اعظم ہے۔ اور نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین اسلام کا حسن ہے۔ اور اس نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں، مگر کیسی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہوں، ہم کلمہ پڑھیں، اللہ رسول پر ایمان لائیں اور اللہ ہی کے احسانات میں زندگی گزاریں، حضور کے احسانات سے دین کی برکتیں پائیں، اور اتنے احسانات ہونے کے باوجود رب تعالیٰ سے ایسے غافل کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو نمازیں نہ پڑھنا بہت بری بات ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان احکام کو سیکھیے۔ علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئی دارالافتاء اہل سنت سے سمجھوں گا۔ ہمارا موضوع طہارت کے تعلق سے بھی، طہارت بھی ایک وسیع موضوع ہے، بڑا موضوع ہے۔ طہارت میں وضو بھی ہے، طہارت میں غسل بھی ہے، طہارت میں کپڑوں کی پاکی بھی ہے، طہارت کے اندر جس جگہ نماز پڑھ رہے اس کی پاکی بھی ہے، طہارت کے اندر تیمم بھی ہے۔ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اور ہم سب سے اہم موڑ پر آ چکے ہیں، یعنی کپڑے پاک کرنے ہی کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ ناپاکیوں کا بیان ہو چکا، ناپاکی کس قسم کی ہوتی ہے، کتنی لگے گی تو کپڑے ناپاک ہوں گے، کیا کیا ہوگا، نمازی کے لیے کتنی مقدار میں ناپاکی سے بچنا ضروری ہے وغیرہ، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی۔ کپڑے پاک کرنے کے طریقے میں ایک طریقہ جو عام طور پر رائج مشکل ہو، لیکن ایسی صورتحال پڑ سکتی ہے جب پانی تھوڑا سا ہو، ٹب وغیرہ کے ذریعے آپ پانی نکال کر کپڑے پاک کر رہے ہو، تو وہ طریقہ ہم بیان کر چکے۔ مزید کپڑے پاک کرنے کا بیان جاری ہے۔ کپڑے پاک کرنے کا انتہائی آسان ترین طریقہ، بہتے نل کے نیچے دھونے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 پہ ہے کہ یہ یعنی 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم، جو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جا چکے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا، اور اگر حوض کبیر یعنی دہ دردہ یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا، یا دریا وغیرہ میں بہتے پانی میں دھویا، تو نچوڑنے کی شرط نہیں۔ دکھائیں، یہ دیکھیے، یہ ٹوٹی سے کپڑا دھویا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ کپڑا ناپاک ہے، آپ نے اس کو پانی سے دھونا شروع کیا ہے، اور دھونے کے بعد آپ کا گمان غالب ہوا کہ جو ناپاکی اس پہ لگی ہے وہ ناپاکی دور ہو گئی، تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ نچوڑ رہے ہیں، اس میں نچوڑنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ بڑی اہم بات، نجاست باقی ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا، یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ 3 چیزیں نجاست کے اثر کہلاتے ہیں، یعنی ناپاکی ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنا ہے تو 3 باتیں چیک کرنی ہوگی۔ نمبر 1، اس کا ذائقہ، ٹیسٹ چینج ہونا۔ نمبر 2، اسمیل، بو، ابھی بھی ناپاکی کی بو آ رہی ہے یا نہیں۔ نمبر 3، اس میں کلر کو دیکھنا، رنگ کو دیکھنا۔ اسے اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں، رنگ، بو، ذائقہ۔ رنگ، بو، ذائقہ یہ ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ یہ کپڑے پہ اثر باقی نہیں رہا۔ اتنی دیر آپ نے ٹوٹی کے نیچے رکھا، اور نارمل جیسے کپڑا دھوتے ہیں، اب جسٹ ایز اپنا کپڑا دھو رہے ہیں، اور اس میں آپ نے ٹوٹی کے نیچے اتنا رکھا کہ نہ رنگ رہا، نہ بو رہی، نہ ذائقہ رہا، تو یہ کپڑا دھلنے کی جگہ تو دھل ہی گیا، مگر یہ کپڑا پاک ہو گیا، اس پہ نچوڑنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں ظن غالب، گمان غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا مسئلہ رقیق، مائع، لکوڈ کا، پانی کی طرح کی جو چیز ہو وہ نجاست لگ گئی، تو اس کے لیے ہم نے یہ صورت آپ کو بیان کی۔ اب ہم آ رہے ہیں دلدار کی طرف، گاڑی نجاست کی طرف۔
سالڈ کی طرف کہ اگر ویٹ والی چیز، سالڈ چیز، ٹھوس چیز، غیر مائع، گاڑی دلدار لگ گئی، جسے نجاست مرئیہ، نظر آنے والی نجاست بھی کہتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ نجاست اگر دلدار یعنی گاڑی ہو جسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں، جیسے پخانہ، گوبر، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گی، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ دکھائیے، یہ دیکھیے، یہ اس پہ کچھ لگا ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو صاف کریں۔ یہ اب اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بالٹی کے اندر پانی جو آ رہا ہے یہ طریقے کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو ویسے دکھایا ہے۔ دیکھیں بالٹی کے اندر جو پانی آ رہا ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہوگا کہ اس میں سے جو رنگ تھا، جو چیز تھی، وہ نیچے کی طرف گئی، مگر یہ دیکھیے یہ کلر صاف نہیں ہوا ہے، پوری طرح صاف نہیں ہوا ہے۔ ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید صاف کریں تاکہ یہ نشان چلا جائے، اور اگر یہ نشان چلا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں جائے گا تو پھر اس کا طریقہ ہم پورا کریں گے، 3 مرتبہ دھو لیں گے۔ دیکھیں، پہلی چیز، کپڑا لیا آپ نے، کپڑے پہ لگا ہوا ہے دھبا، مینز خون نکلا ہے کسی کا۔ اب یہ بلڈ کا سپاٹ اس پہ موجود ہے یا اس پہ بلڈز لگے ہوئے ہیں زیادہ مقدار میں، بلڈ ہے، اس کا کلر بھی ہے۔ اب آپ نے اس کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بلڈ لگا تھا یا کچھ اور چیز لگی تھی، سٹول لگ گیا تھا، اب ایسی کوئی بھی چیز آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اس سے آپ پاک کر رہے ہیں، تو جسٹ ایز آپ دھو رہے ہیں نا، اس کو آپ دھوئیں گے۔ اب آپ نے دھویا، دھونے کے بعد کیا ہوا؟ اس کا نشان کم ہوا۔ اب کم ہوا، آپ بریک لگائیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں 5, 7, 8 مرتبہ اگر اس کو دھوؤں گا یہ نشان ایسا مٹ جائے گا، تو آپ اس کو 5, 6, 8, 10 مرتبہ دھو دیجئے۔ اب ایسا ہے کہ آپ نے اس کو دھویا، آپ نے کہا نہیں یار یہ دھبا تو نہیں جائے گا، دھبا تو پکا ہو گیا ہے۔ چائے کا دھبا کبھی کپڑے پہ لگا ہے آپ کے؟ چائے اگر سفید کپڑے پر گر جائے تو بعض اوقات دھبا باقی رہ جاتا ہے۔ اب آپ دھو لیں، آپ مشین سے دھوئیں، کچھ بھی کریں، اب وہ کپڑے کا حصہ بن گیا۔ ہر دھبا چلا جائے ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جب سفید کپڑے کے اوپر چائے گر گئی، اس کے دھبے پڑ گئے، تو دھبے اگر وہ فوراً نہیں دھوئے جاتے، بعض اوقات سستی کی جاتی ہے، وہ دھبے باقی رہ جاتے۔ تو اب چونکہ کپڑے کی پوزیشنز الگ ہے، اگر کپڑے کی یہ پوزیشن ہے، صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں اس کو کتنی بار دھوؤں، وہ کہتا ہے دھبا اب تو چھوڑ کر اس در کو نہیں جاؤں گا، آپ کہیں تمہارے کو نکالوں گا، وہ کہے نہیں نکلوں گا۔ اب جب گمان غالب ہو جائے نا، ایک پارٹی کا آپ کا گمان غالب ہو جائے کہ یہ نکلنے والا نہیں ہے، تو اب اس کو 3 مرتبہ دھو کر قبول کر لیجئے اس دھبے کو۔ کپڑا پاک ہو گیا ہے، دھبا رہے گا مگر کپڑا پاک شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اب ایسا ہوا، پہلی صورت یہ ہوئی کہ اس میں دھبا لگا، آپ نے اس کو دھویا اور ایک ہی مرتبہ فرسٹ ٹائم میں ہی دھبا دھل گیا۔ بعض دھبے جو ہوتے ہیں وہ جلدی چلا گیا۔ اب کیا کریں؟ کپڑا پاک ہو گیا ہے مگر اب بھی مستحب یہی ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ یہ ہو گئی فرسٹ، پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری، آپ نے دھویا، دھولا نہیں، مگر آپ کا گمان غالب ہے 5, 7, 8 مرتبہ دھوؤں گا دھل جائے گا، تو اب 3 نہیں ہے، اب 5, 7, 8 مرتبہ ہی دھو کر اس کو دھونا پڑے گا۔ تیسری صورت، دھبا نہیں جاتا، تو اب آپ کا گمان غالب ہو گیا، ذہن بن گیا بھائی یہ جانے کا نہیں ہے،
تو اب یہ جو پوزیشن آ گئی کہ اب آپ کا گمان غالب ہو گیا ہے کہ اس دھبے نے جانا نہیں ہے. آپ نے ایک بار دھویا, دوسری بار دھویا, اب آپ تیسری مرتبہ جب دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا اگرچہ نشان باقی ہو. اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر, رنگ یا بو باقی ہو تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے. ہاں اگر اس میں اثر با دقت, دشواری, بہت مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں, 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا. صابن یا گرم پانی یا کسی قسم کے کیمیکل وغیرہ سے دھونے کی حاجت نہیں. بڑا اہم مسئلہ, پاک ناپاک کپڑے ساتھ دھونے کا مسئلہ. دیکھیے انسان ہے وہ بڑا سامنے سے حسین, بہت خوبصورت, حسین و جمیل ہے. انسان بڑا اکڑتا ہے اور پیٹ میں نجاست لے کر گھوم رہا ہوتا ہے. انسان کو دنیا میں اللہ پاک نے اس کے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں. انسان کی بڑی طاقت ہے, مرض ہو جاتا ہے, مریض ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, طاقت نہیں رہتی, ہاتھ نہیں اٹھ پاتا, چل نہیں پاتا, واش روم جانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے حسن دیا ہے, اسے قد دیا ہے, اسے جوانی دی ہے, اسے پوری ایک نعمتوں کی فہرست ملی ہوئی ہے. اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کا شرارتی ہونا, بچے ہیں پھدک رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. آپ اگر بچپن سے تھوڑے بڑے ہو جائے نا, اب بچوں کی طرح پھدک نہیں سکتے, جوان ہیں آپ, لیکن جو ایکٹیویٹیز بچوں کی ہے وہ ایکٹیویٹی آپ کی نہیں ہو سکتی. There is something change, کچھ ہو گیا, بدل گئے آپ. جسم ایک حالت سے ایک حالت پر آ کر تبدیلی کی طرف جاتا ہے, کمزوری کی طرف جاتا ہے. حسن و جمال کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, آہستہ 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 سا چینج ہو جاتا ہے. تو اتنا انسان کے اندر بڑی خوبصورتی ضرور ہو مگر اس کے انسان کے جسم کے ساتھ اور ایسی چیزیں وابستہ ضرور ہیں جس سے دوسرے کو گھن ہو, نفرت ہو, اور ان چیزوں کو سوچنا چاہیے انسان کو. اب جو چیز ناپاک ہو گئی آپ سے کسی بھی صورت سے, کپڑا ناپاک ہوا ہے بھائی جان, آپ پاک کریں. کپڑے کے ناپاکی کے بعد دیکھیں آپ ہیں ہی مسلمان. ایک ہے صفائی ستھرائی, آپ کا بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے, آپ کو ایک بڑا اچھا ماحول دیا ہوا ہے, آپ کے ویل مینر ڈسپلن کے ساتھ ڈسپلنری سوٹس پہنے ہوئے, آپ نے بڑی اچھی آپ نے پفنگ کی ہے, بڑے اچھے آپ نے ایئر فریشرز یوز کیے ہیں, اپنے آپ کو مہکا دیا ہے پرفیومز کے ذریعے, مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک ہوں, ضروری نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ آپ کے لیے صفائی ہو. طہارت کا مفہوم وسیع ہے, طہارت کا مفہوم بہت بڑا ہے. طہارت اور صفائی میں, ستھرائی میں, یہ چیز میں فرق ہے. آپ گئے ہیں, آپ کے ساتھ طرح طرح کی ناپاکیاں لگی ہوئی ہیں, اب واش روم جا رہے ہیں, آپ واش روم سے فریش ہو کر باہر آ رہے ہیں, مگر آپ کا کیا جسم جو ہے, آپ نے پیٹ تو فریش کر لیا مگر اپنے جسم کو ناپاکیوں سے بھی فریش کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے؟ یہ فریش اسی طرح ہوں گے جس طرح دین آپ کو بتائے گا. آپ کے لباس کی ستھرائی, آپ کا لباس صاف ہونا اپنی جگہ پر ہے مگر پاک ہونا اپنی جگہ پر ہے. آپ انسان ہیں, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ضرور ہیں مگر بہت ساری چیزیں آپ کے جسم کے ساتھ, آپ کے ساتھ ایسی وابستہ ضرور ہیں جو عقل سلیم کہتی ہے کہ انسان اس معاملے کے اندر کچھ حیا والا ہونا چاہیے. آپ کے کپڑا کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی سورس سے, کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو گیا, اسے پلیز ویری فرسٹ اسے پاک کریں, اپنے ہاتھوں سے پاک کریں, اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہوا, ویری فرسٹ اس کو اپنے ہاتھوں سے پاک کر لیجئے. پھر یہ کپڑے دھلتے ہیں, کپڑے کا پاک ہونا الگ ہے, کپڑے کے اندر میل لگا ہوا ہے, دھلنا ہے. آپ کا ناپاک کپڑا ہو اور وہ جا کر پاک کپڑوں میں دھل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان ہے, عبادتیں ہوتی ہیں, کون سا گھر ہوگا جس میں عبادت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو ہونی چاہیے. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں,
پاک کپڑوں میں نمازیں پڑھنی ہیں، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو جس کا کپڑا ناپاک ہو اسے خود وہ کپڑا پاک کرنا چاہیے۔ اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 792 پر فرماتے ہیں بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جلد 4 پہ فرماتے ہیں جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ بحر الرائق میں ہے پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے، لہذا ضروری ہے پاک و ناپاک کپڑے جدا جدا دھوئیں۔ اگر ساتھ ہی دھونا ہے تو ناپاک کپڑے کا نجاست والا حصہ احتیاط کے ساتھ پہلے پاک کر لیجئے، پھر بے شک دیگر میلے کپڑوں کے ہمراہ ایک ساتھ واشنگ مشین میں اس کو بھی دھو سکتے ہیں۔ آپ ہانڈی پکاتے ہیں؟ نہیں۔ کپڑے دھوتے ہیں؟ استری بھی کرتے ہیں؟ نارمل یہ کام مرد کرتے نہیں ہیں۔ ان میں کتنے ایسے ہوں گے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہانڈی نہیں بنائی ہوگی، کپڑا بھی نہیں دھویا ہوگا، استری بھی نہیں کیا ہوگا؟ تو خیر ہیں ہم نواب کی اولاد تو ہے ہی نا بھائی، والدین نواب ہو گئے، ہم اولاد ہو گئے تو نواب کی اولاد ہو گئے تو زیادہ کی زیادہ ہو گئے۔ کپڑے نارمل ہم نہیں دھوتے، ٹھیک ہے؟ کپڑے دھونے ہوتے ہیں مشین میں ایک ساتھ دھلنے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ ناپاک کپڑا دیا ہے، رزلٹ کیا آئے گا؟ سارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں۔ وبال کس کے سر پر آ رہا ہے؟ آپ کے سر پر۔ ایسا کام کرنا چاہیے؟ کسی عقل مند کو، باہوش کو، سمجھدار کو یہ کام کرنا چاہیے؟ آپ کا کپڑا ناپاک ہو، ویری فرسٹ اس کپڑے کو پاک کرے، فوراً پاک کرے، ہر کام چھوڑ کر اس کو پاک کرے، تاکہ یہ چیز کبھی غلطی سے بھی نہ ہو کہ کپڑے ناپاک پاک کی جگہ دھلے اور سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو بنیادی بات آج بتا دی کہ ایک کپڑا ناپاک ہے، اس کپڑے کو پاک کرنا ہے تو اسے الگ کرنا ہے۔ اچھا، ایک ناپاک کپڑا اس کو دھونا بھی ہے اور پاک بھی کرنا ہے، تو ایک ہی کپڑے کو ایک ساتھ کیسے دھویا پاک کیا جائے؟ بالٹی میں کیسے پاک ہوگا، واشنگ مشین میں کیسے ہوگا، دھل بھی جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا، اس کا طریقہ اب ہم آپ کو اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نعرہ لگائیں گے آپ؟ فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔